شرم کے مارے روح اپنی نظریں تک نہ اٹھا پا رہی تھی۔ یارم لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ نہیں روح، یہاں کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں سے، اور دوسری بات تم میری بیوی ہو، میں جو چاہے کروں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا اور آ کر واپس اسے گاڑی میں بٹھایا۔ روح نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے جلدی سے اپنی سائڈ کا دروازہ بند کیا۔ یارم ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ وہاں جہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ اب ایک دم چپ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ڈرائیونگ کے دوران بات کرنا بالکل پسند نہیں۔ وہ سختی سے کہتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ روح سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے لگی۔ خبردار روح، سونا مت، تمہاری نیندوں کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یارم نے اندھیرے میں گاڑی روک دی۔ چلو آؤ روح، وہ اسے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس اندھیری سڑک پر وہ دونوں کہاں جاتے؟ یہاں تو صرف ایک جنگل تھا، وہ بھی برف سے ڈھکا ہوا، یا جنگل سے نکلتی شاید ایک سڑک۔ یارم ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیوں؟ آج میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نے ان کے بالکل ٹھیک جواب دیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے چلوں گا، اور نہیں تو تمہیں یہیں جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ وہ بالکل سیریس موڈ میں بول رہا تھا۔ اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر دکھائیں، مجھے پتا ہے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں آپ سے دور چلی گئی تو یہاں کی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومیں گے آپ؟ کیا دعویٰ تھا؟ وہ کچھ ہی دنوں میں سمجھ چکی تھی کہ یارم اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ روح، اس نے جذبات کی شدت سے اس کا نام پکارا تھا۔ روح سوالیہ انداز سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو سو مچ۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو تم، اگر تم مجھ سے دور ہوئی نا تو میں واقعی ان سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھوموں گا۔ فی الحال تو تم نے میرا پاگل پن دیکھا ہی نہیں۔ میں سچ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھ سے کبھی دور تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال وہ بار بار اس سے کیوں پوچھ رہا ہے، جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے تو وہ اسے دوسری دنیا سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ یارم میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ کون ہے میرا؟ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا بتاؤ، کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ کرتی بھی ہوں کہ نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا۔ یارم، آپ میری ہر بات میں شامل ہیں، آپ میری ہر سانس میں شامل ہیں، ہر نماز کے بعد کی دعا ہیں آپ۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ یارم، آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہیں۔ اب آپ اسے میری محبت کہہ لیں یا کچھ اور، لیکن آپ سے زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ جب آپ صبح کام پر جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور پھر جب آپ واپس آ کر… وہ شرمائی تھی، یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے ہی شوہر کے سارے دن کی بےتابیاں بیان نہیں کر پاتی تھی۔ جانتی ہو روح، میری ماں کہا کرتی تھی، اگر کسی شخص کی محبت آپ کی ہر نماز کی دعا بن جائے تو سمجھ لو وہ محبت عشق بن کر آپ کی روح میں اتر چکی ہے۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ روح اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ روح کے وجود کو اس نے اپنے آپ میں چھپایا ہوا تھا۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، بتائیں؟ روح نے پوچھا۔ محبت؟ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تم میرا عین ہو، تم میرا شین ہو، تم میرا کاف ہو۔ روح، یارم کے دل سے روح میں اترا ہوا عشق ہے۔ روح کی آنکھوں سے بےتاب آنسو چھلکے۔ روح، تم میری زندگی میں آئی پہلی خوشی ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے تم جیسی لڑکی ملے گی۔ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ یہ سفر ابھی جاری تھا۔ یارم آہستہ آہستہ کہتا اسے اپنے ساتھ لے کہیں جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ ان کی گاڑی کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر کی لائٹس جل رہی تھی۔ یارم، یہ روح نے سامنے چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں میری جان، اب تم نے اگلے سال ہمارے بچوں کے ساتھ یہ آنے کا پلان بنایا ہے تو میں نے سوچا ان کے لیے گھر بھی تو ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹا گھر ہے، وہ یہاں پر بڑے گھر نہیں ملتے، یہاں سب لوگ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے آبادی سے الگ تھلگ ایک چھوٹا سا گھر لیا ہے۔ میں نے بہت سوچا تمہیں کیا گفٹ دوں، پھر میرے ذہن میں یہی ایک چیز آئی۔ کیسا لگا؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا ہے۔ یارم نے دیکھا کہ روح رونے کی مکمل تیاری پکڑ چکی ہے۔
بالکل میرے جیسا، یارم نے شرارت سے کہا۔ آپ کب سے پیارے ہو گئے؟ پیاری صرف لڑکیاں ہوتی ہیں۔ روح نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ ہاں یار، لڑکے تو ہاٹ ہوتے ہیں میرے جیسے، یا لڑکیاں ہاٹ بھی ہوتی ہیں، وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، چھوڑے مجھے، میرے گھر کے اندر جانا ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر اپنا گلابی چہرہ لیے اندر جانے لگی۔ سوری بیبی، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج آخر ہمارے نئے گھر میں ہمارا پہلا دن ہے، اس نے روح کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ باقی گھر صبح دیکھ لینا، فی الحال صرف بیڈ روم ہی دیکھو، وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا، اور اس لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صبح جب روح کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں پوری طرح سے قید پایا۔ شرمیلی سی مسکان مسکراتے ہوئے یارم کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے لگی، تب یارم نے اسے اور کس کے اپنی باہوں میں بھرا۔ یارم پلیز چھوڑے، صبح کے 10 بج رہے ہیں، کتنا وقت ہو چکا ہے، وہ اس کی باہوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ تم نے کیا کرنا ہے اتنی جلدی جاگ کر؟ لیٹی رہو ایسے ہی، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ یارم مجھے بھوک لگی ہے، یارم کو رات والی ٹون میں واپس آتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ تمہاری نیند ختم ہوتی ہے اور نہ تمہاری بھوک، پہلے بتاؤ تمہارا کھانا جاتا کہاں ہے؟ تمہیں لگتا کیوں نہیں ہے؟ اپنی حالت دیکھو، کچھ کھایا پیا کرو، ہاں تاکہ آپ کی طرح موٹی ہو جاؤ۔ بازو دیکھیں آپ اپنے اپنے کتنے موٹے ہیں۔ لڑکی لوگ ایسی باڈی لانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، 2 سال کا کورس کر کے ایسے مسلس بنتے ہیں، اور جسے تم موٹاپا کہہ رہی ہو نا، لڑکیاں مرتی ہیں ایسے لکس پہ۔ یارم نے اسے ان مسلس کی اہمیت سمجھانا ضروری سمجھی۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہیں جو ایسے لکس پر مرتی ہیں، روح نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مطلب تم نہیں مرتی ہو میرے لکس پہ؟ یارم نے اپنی توپوں کا رخ سیدھا اس کی طرف کیا۔ ہیلو، منہ دھو کر رکھیں، مجھے آپ کے لک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو بس آپ کے یہ ڈمپل تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں، روح نے اس کے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑے سے؟ یارم نے اس کی نقل اتاری۔ ہاں بالکل تھوڑے سے، باقی آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ چلو جی، کچھ تو اچھا ہے، یارم نے بھرپور اپنے ڈمپلس کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اور لگے ہاتھ ایک پیاری سی گستاخی بھی کر دی۔ یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے سرخ ہوتے چہرے سے کہا۔ ہاں پتہ ہے، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، لیکن میرے ڈمپلس تھوڑے سے اچھے ہیں، یارم آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ چھوڑے مجھے میرا گھر بھی دیکھنا ہے، اس سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے جلدی سے اٹھی۔ یارم باہر برف گر رہی ہے، لیکن یہاں تو بالکل بھی سردی نہیں ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تھی جہاں شیشے کی بڑی سی دیوار کے باہر برف گر رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کے واپس آئی جہاں شیشے کی بڑی سی دیوار کے باہر برف گر رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی واپس بیڈ روم میں آئی اور یارم کو بتانے لگی۔ یارم نے مسکرا کر اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا، جب برف گرتی ہے تب زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن برف گرنے کے بعد بہت سردی ہوتی ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے، یارم نے اس کی شال ٹھیک سے اس کی کندھوں پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی تک رات والی ہی ڈریس پہن رکھی تھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں ہوٹل جاؤں گا اور وہاں سے آتے ہوئے تمہارے لیے کچھ ڈریسز لاؤں گا، اور یہاں پر تم کسی بھی قسم کے ڈریس پہن سکتی ہو، کیونکہ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اگلے 5 دن یہاں رکیں گے، پھر واپس دبئی جائیں گے، یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بتایا۔ یارم، اگر ہم واپس ہی جانے والے تھے تو آپ نے گھر کیوں خریدا ہے یہاں؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم ہر سال یہاں چھٹیاں منانے آئیں گے میری جان۔ اب ہر سال ہم ہوٹل میں تو نہیں رہ سکتے نا، یارم نے پیار سے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ کے پاس کیا بہت پیسے ہیں؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے پوچھنے لگی۔ ہاں بہت، کیوں تمہیں کیا چاہیے؟ وہ مسکرایا۔ مجھے لپسٹک لینی ہے، روح نے جلدی سے فرمائش کر دی۔ یارم کہکا لگا کر ہنسا۔ روح، تم لپسٹک کے لیے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میری آپی کے پاس بہت ساری لپسٹک تھی، وہ کبھی کبھی مجھے بھی لگاتی تھی، روح ایکسائٹمنٹ میں بتاتے ہوئے کب اس کے اتنے قریب بیٹھ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ احساس تب ہوا جب یارم اسے پوری طرح سے گھیر چکا تھا۔ یارم پلیز چھوڑے، روح کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یارم کی قربت میں اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ اس نے اپنا آپ چھڑوانے کی مکمل ناکام کوشش کی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے،
مجھے ابھی آرام کرنا ہے، روح نے اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن روح، تم یہاں کیسے رہو گی؟ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اپنے گھر میں بھی اکیلے نہیں رہ سکتی۔ یارم، کچھ نہیں ہوگا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں اوپر رہوں گی، پلیز، میں اس وقت بالکل سفر نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں روح، یہاں خطرہ ہے، یہاں جنگلی جانور ہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، نہ جانے کتنا وقت لگ جائے مجھے۔ یارم کسی حال میں اسے اکیلا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اوہو، میں باہر نکلوں گی تو جنگلی جانور آئیں گے نا، اور ویسے بھی جنگلی جانور رات کو آتے ہیں، آج تو اتنی روشنی ہے یہاں۔ اب پلیز آپ جائیں، اگر آپ لیٹ جائیں گے تو پھر لیٹ واپس آئیں گے، اور پھر آتے ہی میری نیند کے دشمن بن جائیں گے۔ روح جلدی جلدی بولتی اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبا گئی۔ اس کی بات سن کر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جلدی جلدی جاؤں گا تو جلدی آؤں گا، کیونکہ واپس آ کے مجھے تمہاری نیند کا خاتمہ بھی تو کرنا ہے۔ وہ شرارت سے کہتا ہوا اٹھا، اور دروازہ اندر سے ٹھیک سے لاک کرو، اور جب تک میں نہ آؤں باہر مت نکلنا، یہاں دور دور تک کوئی نہیں آتا جاتا، خیال رکھنا اپنا، میرے لیے۔ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد روح نے پورا گھر دیکھا، جو کہ وہ صبح ہی دیکھ چکی تھی۔ گھر کی سیٹنگ ٹھیک نہیں تھی، جو کہ اس نے خود اپنی مرضی سے کرنی تھی۔ تھوڑی دیر کے گھومنے پھرنے کے بعد اسے پتہ چلا گھر میں ہر جگہ ہیٹنگ سسٹم لگا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر سردی نہیں لگتی۔ وہ اب سمجھی تھی، یارم کے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہوئے اسے اتنی سردی لگ رہی تھی، تو اندر آتے ہی اسے سردی کیوں نہیں لگی۔ یہ سچ تھا کہ برف گرتے ہوئے اتنی سردی محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان جتنی سردی محسوس کرے اسے اتنی لگتی ہے، اور روح سے زیادہ اچھی طرح سے سردی کون محسوس کر سکتا تھا۔ یہ بات یارم بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے گھر میں اسپیشلی ہیٹنگ سسٹم لگوایا تھا۔ اور اب گھومنے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بور ہو کے وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ یارم کی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی مہک ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ یارم سگریٹ بہت پیتا تھا، اور اس چیز سے روح کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کی بہن تانیہ امی اور بہنوں سے چھپ چھپا کر سگریٹ پیتی تھی۔ اس کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہ بتائی۔ خیر، وہ بتا دیتی تو ویسے بھی کون اس کی سنتا۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ اب بھی اپنی آج کی اور کل کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا کچھ بدل چکا تھا یہاں آ کے، کتنی الگ ہو چکی تھی اس کی زندگی۔ پاکستان میں تو اسے خود کے لیے سوچنے کو بھی وقت نہ ملتا تھا۔ وہاں کون تھا اس کی پرواہ کرنے والا، اس کو پوچھنے والا؟ وہ دن رات کام کرتی تھی، کوئی نہیں تھا جو اس کے بیمار ہونے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تو دور، کوئی اسے دوائی تک نہیں لا کے دیتا تھا۔ سب کے کھانے کے بعد اگر کھانا ختم ہو جاتا اور اس کے لیے کچھ نہ بچتا تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا تم نے رات میں کھانا کھایا یا نہیں۔ اور یہاں کوئی تھا جو اس کی ذرا سی بات بھی کتنے غور سے سنتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے کھانا نہ کھانے پر 100 بار پوچھتا تھا۔ کتنی بدل چکی تھی اس کی زندگی۔ یارم اسے محبت نہیں عشق کرتا تھا، اور اس عشق پر وہ ایمان لے آئی تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا چکا تھا۔ وقت دیکھا تو شام کے 3 بج رہے تھے۔ یارم ابھی تک نہیں آئے، وہ کہاں رہ گئے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ دور سڑک پر ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے کمبل نما شال سے خود کو ڈھکا ہوا تھا، یا شاید اس نے کوئی جیکٹ پہن رکھا تھا۔ ہڈی والا، دور سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یارم نے تو کہا تھا یہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں۔ یارم نے بتایا تھا کہ یہاں دور دور تک نہ کوئی بازار ہے اور نہ ہی کوئی گھر، تو پھر کیا یہ آدمی کون تھا؟ کہیں کوئی راستہ تو نہیں بھول گیا؟ سوچتے ہوئے پردہ برابر کیا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دن میں آدمی کو بلا کر واپس نیچے آ گئی۔ یارم اب تک نہیں آئے، فون بھی نہیں لائے اپنا، ورنہ پوچھ لیتی۔ چلو ٹی وی دیکھتی ہوں، اس نے سوچا، اور ایک بار پھر سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم کو گئے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ہوٹل یہاں سے بہت فاصلے پر تھا، اس سے تو بہتر تھا ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹی وی بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں کھانا بنانے کا کوئی سامان موجود نہ تھا، ورنہ وہی بنا لیتی۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے بریڈ کھلا کر چائے پلائی تھی، اور اب اسے ہلکی ہلکی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔
کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے یارم کے انتظار میں سڑک دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا تو دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہی اسی جگہ کھڑا ہے۔ باہر برف گرنا شروع ہو چکی تھی اور وہ آدمی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا آدمی ہے، اس طرح سے برف میں کھڑا ہے؟ یقیناً یہ آدمی راستہ بھول کے اس طرف آ گیا ہے، شاید اب کسی گاڑی یا لفٹ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ تو میری زبان سمجھتا ہی نہیں۔ میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ وہ غلط جگہ آیا ہے؟ اف، جیسے بھی بتاؤں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے صحیح راستہ دکھاؤں۔ روح نے سوچتے ہوئے اپنی شال کو ٹھیک سے سر پر لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پاس آنے پر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا جس کے پاس وہ جا رہی ہے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اب وہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی اور اس کی سوچ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ چیز روح کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ روح نے اپنے قدموں کو روک لیا، چیز پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے دیکھتے ہی روح کی چیخ نکل گئی۔ یارم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہاں پہ خوفناک اور خطرناک ترین جانور ہے۔ نہ جانے انسان نما دکھنے والی یہ کون سی چیز تھی جس کے ہاتھ میں کسی جانور کا ایک چھوٹا سا بچہ اور منہ خون سے لت پت تھا، اور اب اس کا اگلا شکار روح تھی، خطرناک ترین جانور جس کے منہ اور ہاتھوں پر خون لگا تھا۔ اس نے کسی چھوٹے سے جانور کا حصہ اپنے منہ میں لیا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سفید تھا، پیچھے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی لمبا سا جمپر پہن کے کھڑا ہے، لیکن پاس آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ اس کا قد کسی عام آدمی کی طرح تھا، مگر جسمانی لحاظ سے کافی موٹا تھا اور بالکل عام آدمیوں کی طرح دو پیروں پر چل رہا تھا۔ شکل خطرناک ترین سور جیسی تھی۔ روح کی تو جیسے سانس ہی تھمنے لگی۔ وہ خطرناک جانور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ روح کو لگا کہ جیسے وہ اپنی آخری سانسوں کے بہت قریب ہے، بس کچھ ہی دیر میں اس کی ساری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ خطرناک ترین جانور اس کی طرف بڑھنے لگا اور کچھ ہی لمحوں پہ اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ چیخ مارتی جیسے ہی پیچھے کی طرف بھاگی، کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ لگاتا اس خطرناک جانور اور روح کے بیچ آ رکا اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کوئی چیز جانور کی گردن کے اندر گھسا دی۔ یارم، بھاگے یہاں سے، چلے یارم، پلیز چلیں یہاں سے، روح کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روح کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ وہ جانور ابھی تک پیچھے کیوں کھڑا ہے، ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ روح نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو جانور بھی 7 قدم اٹھا رہا تھا۔ چلے یہاں سے ورنہ اندر جاؤ روح، وہ بنا کسی ڈر کے بولا، لیکن روح نے اسے کھینچنا نہ چھوڑا۔ جب روح نے یارم کے ہاتھ پر خون لگا دیکھا، وہ خون یارم کا نہیں بلکہ اس جانور کا تھا۔ یارم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس جانور کے گردن کے اندر تھی، اور گردن سے نکلتا ہوا خون یارم کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے وہ چیز اس کی گردن سے نکال کر جانور کو دھکا مارا۔ وہ دور جا کر زمین پر گرا، خون تیزی سے اس کی گردن سے نکل رہا تھا۔ یارم، چلے یہاں سے، روح نے سہمے ہوئے انداز میں بولا۔ نہیں، یہ زندہ ہے، جب تک میں اسے مار نہ دوں نہیں جاؤں گا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور پھر سے اس جانور کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ یارم، چھوڑیے اسے، چلے یہاں سے، روح نے اونچی آواز میں کہا، جبکہ یارم اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کی گردن پر زور زور سے مارنے لگا۔ جانور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا جس سے روح اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ یارم، بس کرے، وہ مر چکا ہے۔ 11 سے 12 بار چاقو اس کے جسم کے اندر گھسانے کے بعد بھی یارم کو چین نہ ملا۔ نہیں، روح ابھی بھی زندہ ہے، عجیب جنونی انداز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ یارم، بس کر دے، وہ ویسے بھی مر جائے گا، روح نے ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر حملہ کرنے کی؟ یہ میرا مجرم ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوانوں کی طرح کہتا ایک بار پھر سے چاقو جانور کے جسم کے اندر باہر کرنا شروع کر چکا تھا۔ جب عجیب انداز تھا، اب روح کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کیسے کسی کی اتنی بے دردی سے جان لے سکتا ہے؟ وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھنے لگی۔ اس کی نس نس میں یارم کا ڈر گردش کر رہا تھا۔ جانور کے جسم سے ہر قسم کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ مر چکا تھا، لیکن یارم اب تک اسے مارے جا رہا تھا۔
وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ یارم اب تو مر گیا، اب بس کر دیں۔ روح ڈرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی، مگر یارم اس کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس نے تو اپنی کارروائی اب تک جاری رکھی تھی۔ وہ مسلسل چاقو جانور کو مارے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی مردہ جسم کے اندر سے چاقو نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ نہ جانے یہ ہمت یارم کہاں سے لا رہا تھا، لیکن اس نے یہ کام ابھی تک روکا نہیں تھا۔ مزید یہ سب کچھ دیکھنا روح کے بس سے باہر تھا۔ جانور مکمل طور پر خون سے لت پت اور اس کا خون پوری طرح سے برف پر گر رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار ایسے مارے جا رہا تھا۔ روح کو اس کی دیوانگی سے عجیب خوف آنے لگا۔ روح وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ یارم نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا، ایک بار پھر سے دیوانوں کی طرح اور زیادہ غصے سے اسے مارنے لگا۔ تم میری روح کو مارنے آئے تھے، میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، دیکھو کیا انجام ہوا تمہارا۔ کوئی بھی میری روح کو مجھ سے دور کرے گا، میں اس کا ایسا ہی حال کروں گا۔ روح بس میری ہے، صرف میری۔ سنا تم نے، وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے تھے۔ روح زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے روح پر اس طرح سے باہر نکلنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں بلکہ روح کو اس ڈر سے باہر نکالنے کا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، روح میں ہوں نا تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے یارم اس کی طرف بڑھا، جو بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یارم آپ نے اسے، یارم آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ روح نے سہمے ہوئے انداز میں یارم کا ہاتھ اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ روح میں ایسا نہیں کرتا تو وہ تمہیں مار ڈالتا، لیکن اب تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانور اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس جانور سے ڈر نہیں لگ رہا یارم، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یارم آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ پلیز میرے پاس مت آئیں، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ روح کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے لگ رہا ہے ڈر؟ روح مجھ سے اپنے یارم سے دیوانہ وار اپنے ہاتھ میں لگا خون دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف جو اندر سے بند تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ جانور پر نکال کے آیا تھا، اس لیے روح پر غصہ نکال کر اسے مزید ڈرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ روح کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روح کو وہاں سے بھیج کر مجھے اس جانور کو مارنا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل تو تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا۔ ویسے بھی سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا تمہیں، تو پھر کیا ہر بار ایسے ڈرتی رہو گی تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، اور اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو کیسے گزارا ہوگا ہمارا؟ آج جانور کی موت پر تم اتنی اداس ہو رہی ہو، اور جب کل تم میرے ہاتھوں کے ان لوگوں کو مرتے دیکھو گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اس لیے سب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لیکن اگر تو مجھ سے دور ہو گئی تو نہیں، میں تمہیں مجھ سے دور نہیں ہونے دوں گا، نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پھر بھی پتہ چل گیا تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ اور میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک عجیب سی وحشت اندر تھی جو اندر تک جا چکی تھی۔ وہ صرف ایک جانور تھا جو روح جان لے سکتا تھا۔ وہ ابھی تک نیچے صوفے پر بیٹھا اپنے کمرے کا دروازہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر گاڑی سے آ کر اپنا سامان نکالا۔ اس نے آج روح کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا وقت لگ گیا تھا۔ وہ سارا سامان لے کر اندر آیا اور وہاں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکال کر اپنے گندے خون والے کپڑے اتارے، باتھ لے کر فریش ہوا تاکہ جسم سے اس گندے جانور کے جسم کے خون کی بدبو ختم ہو سکے۔ اب اس کا ارادہ روح کو منانے کا تھا۔ وہ اسے روٹ کر گئی تھی، لیکن یارم فرق نہیں کر پایا تھا کہ وہ اسے روٹ کر گئی ہے یا ڈر کر۔ یارم نے سب سے پہلے کچن میں آ کر کھانا نکالا جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے پتا تھا اب تک تو روح کو بہت سخت بھوک لگی ہوگی۔ صبح بھی وہ بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا۔ اس نے کمرے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، یعنی کہ جو تب سے یارم سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اندر سے دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہے، وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی، اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے، گھٹنوں پر سر رکھے،
شاید رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ روح، میں جانتا ہوں آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط تھا۔ میں بھی ڈر گیا تھا، لیکن اس جانور سے نہیں، تمہیں کھونے سے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ روح نے روح کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے دوبارہ منہ پھیر گئی۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا نا۔ یارم پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ جو اسے منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ایسا بولنے پر تڑپ کر اس کی طرف ہوئی۔ تو پھر کیا کروں روح؟ میں اپنی زندگی تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا باہر جانے کے لیے؟ ہاں، منع کر کے کیا تھا، پھر کیوں گئی تم باہر؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یارم مجھے لگا باہر کوئی آدمی ہے، شاید اس طرف سے رستہ بھٹک گیا ہے۔ میں تو صرف اسے رستہ بتانے جا رہی تھی۔ وہ معصومیت سے بولی جا رہی تھی۔ تمہیں ایک خطرناک جانور کوئی آدمی لگ رہا تھا؟ یارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بیوقوف ہے۔ پیچھے سے تو آدمی ہی لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی۔ اور وہ 2 پیروں پہ چل رہی تھی۔ جانور تو 4 پیروں پہ چلتے ہیں نا۔ اس کی سو اب بھی جاری تھی، جس پر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے، جو وہ جلدی سے چھپا گیا۔ یہ نہ ہو کہ روح برا مان جائے۔ ویسے تمہیں خود یہاں کا رستہ پتہ ہے جو اس بیچارے آدمی، میرا مطلب ہے اس 2 پیر والے جانور کو بتانے جا رہی تھی؟ یا انسانیت کے جوش میں یہ بات سوچی ہی نہیں؟ یارم اب اس کی کلاس لے رہا تھا۔ یہ بات میں نے واقعی اس وقت نہیں سوچی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی غلطی قبول کی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے قریب بازو کا گھیرا بناتے ہوئے بولا۔ یارم، آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سے زیادہ آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو ہو کیا گیا تھا اس وقت؟ پتہ ہے اس وقت آپ میرے یارم بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور انسان ہے۔ وہ جو اس کے غصے اور بے رحمی کی وجہ سے اس سے دور ہوئی تھی، اس میں اپنا پرانا یارم دیکھ کر پھر سے اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے پہ سر رکھ کے پوچھنے لگی۔ تم نہیں جانتی روح، وہ بہت خطرناک جانور تھا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک۔ اگر میں اسے ٹھیک سے نہیں مارتا تو وہ ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ اسے پیار سے اپنی باتوں میں پھسلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، وہ ایک برفانی سور تھا۔ وہ انسانوں کی طرح اس لیے چلتا ہے کیونکہ اس کے کمر کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرح۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں وہ انسان کیوں لگا؟ مطلب تمہیں کیسے لگا کہ وہ انسان ہے؟ یارم اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، روح نے روٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں میری جان، میں تو بس پوچھ رہا ہوں، اتنا خطرناک جانور جو پیچھے سے بھی اتنا بڑا لگتا ہے۔ یارم کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کا روکنا بامشکل لگ رہا تھا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ لگ رہا تھا، مجھے لگا اس نے کوئی جمپر پہنا ہوا ہے جیسے عام انسان پہن کے چلتے ہیں۔ اب وہاں ہوٹل میں کتنے لوگ تھے جو اس طرح کے جیکٹ پہنے ہوئے تھے؟ مجھے لگا اس نے سردی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ روح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے منہ بنا کر کہا، اور کب سے اپنی ہنسی روکے یارم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مزید اپنا کہکا روک نہ سکا۔ اچھا دفع کرو اسے، جو ہونا تھا ہو چکا، اب کھانا کھاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ سفر کی وجہ سے یارم کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ روح کے لیے کافی ساری شاپنگ کر کے لایا تھا۔ روح کو ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہی پسند آئی تھی۔ چیزیں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے وہی جانور یاد آ گیا۔ یارم واپس چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ اس کی قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس 5 دن اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ نہیں یارم، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز واپس چلیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ یارم اس کا ڈر بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس جانور سے ڈری ہوئی تھی، یہ شاید اس سے۔ اب وہ جانور واپس نہیں آئے گا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یارم، ہم اگلے سال اپنے بچے بھی یہاں نہیں لائیں گی۔ اچانک اس کے کندھے سے سر اٹھا کر معصومیت سے بولی تو یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میرا مطلب ہے کتنی خطرناک جگہ ہے یہ۔ اس نے یارم کی مسکراہٹ کو دیکھے بنا دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ہمارے بچے ڈر جائیں گی۔ روح کا انداز بالکل کسی بوڑھی ماں کی طرح تھا جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اوکے جان، ہم یہاں نہیں آئیں گے دوبارہ، آخر ہمارے بچوں کا سوال ہے۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہو رہے تھے۔ یارم کے کہنے پر
روح نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، پھر شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ منمنائی۔ یارم، آپ کے ہاتھ میں دوپہر میں وہ جو چھری تھی نا، وہ کہاں ہے؟ روح کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس ہی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ویسے ہی چھری کسی اور کے پاس بھی دیکھی ہے، پتہ نہیں کس کے پاس۔ دکھائیں مجھے، وہ میں یاد کرنے کی کوشش کروں۔ چھوڑو یار، تم نے کسی کے پاس دیکھی، فی الحال میرے پاس ہے، بس میرے بارے میں اب سوچو۔ یارم نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس وقت اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، نہ کہ کسی چھری یا چاقو کے بارے میں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، روح کی آنکھ کھلی۔ یارم اس کے ساتھ گہری نیند میں تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی کوئی عزیز کھلونا اپنے پاس رکھ کر سوتا ہے۔ دوپہر میں بھی وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ مزید لیٹے رہنا روح کو مشکل لگا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی، دن کا منظر ابھی اس کے سامنے تھا۔ دن کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر سے خوف نے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ اس جگہ اس نے دوپہر کو وہ انسان نما جانور دیکھا تھا، برف کی سفیدی، اور گھر کے اندر سے سارے لائٹ آن ہونے کی وجہ سے باہر کافی روشنی لگ رہی تھی۔ اس نے باہر اسی جگہ پر دیکھا جہاں دوپہر کو یارم نے اس جانور کو مارا تھا۔ اس وقت وہاں اسی نسل کے بہت سارے جانور تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سارے جانور وہاں اس مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کوئی کیسے اپنی ہی نسل کو اس طرح سے کھا سکتا ہے؟ یا اللہ، آپ کا بہت بہت شکر، آپ نے ہمیں اس نسل میں سے نہیں بنایا۔ لیکن کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم لائق ہیں اشرف المخلوقات کہلانے کے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا خون چوس رہے ہیں۔ خون چوسنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی درندگی نما کام کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے وہ ان کی دولت کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں، ان کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقام کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں۔ ہماری اس عقل اور شعور رکھنے والی قوم اور انسان نما یہ جانور بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ اپنی جیسی مردہ نسل کو کھاتے ہیں، پر ہم انسان زندہ کو ایسے نوچتے ہیں۔